مجھے تنہائی پر کبھی یقین نہیں تھا جب تک میں نے سردیوں کی ڈیوٹی کے لیے رضاکارانہ طور پر نام نہیں دیا۔ مین کی چٹانی ساحلی پٹی سے چند میل دور وہ لائٹ ہاؤس کھڑا ہے۔ گرمیوں میں سیاح کشتیوں سے اس کی تصویریں لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں وہ جگہ کچھ اور بن جاتی ہے، کٹا ہوا، ہوا سے بٹا ہوا، بھولا ہوا۔ میں نے یہ ملازمت اس لیے کی کیونکہ مجھے خاموشی چاہیے تھی۔ زندگی میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد خاموشی دوا جیسی لگتی تھی۔ نومبر کے آخر میں سپلائی بوٹ مجھے وہاں چھوڑ گئی۔ کیپٹن نے 2 کریٹس اندر رکھوائے اور جاتے ہوئے عجیب بات کہی، طوفان کے موسم میں سمندر بات کرتا ہے، جواب مت دینا۔ میں نے اسے مذاق سمجھا۔ لائٹ ہاؤس اپنی عمر سے زیادہ پرانا محسوس ہوتا ہے۔ موٹی پتھر کی دیواریں، لوہے کی گھومتی سیڑھیاں، نیچے چھوٹا سا کمرہ، تنگ بستر، ریڈیو روم۔ پچھلا کیپر اکتوبر میں اچانک چلا گیا تھا، سرکاری وجہ، طبی چھٹی، لیکن میز پر رکھی لاگ بک کچھ اور کہانی سنا رہی تھی۔ آخری اندراج باقاعدہ رپورٹ جیسے نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے جملے، دہرائے گئے الفاظ۔ روشنی جلتی رہنی چاہیے، اسے بند مت ہونے دینا۔ 3 چمکیں میری طرف سے نہیں ہیں۔ یہ آخری جملہ 5 بار لکھا گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید تنہائی کا اثر ہو۔ پہلے 2 ہفتے معمول کے مطابق گزرے۔ صبح لینس اور لالٹین روم کا معائنہ، دوپہر موسم کی رپورٹ اور مرمت، رات روشنی کی گردش پر نظر اور ریڈیو چیک۔ سمندر مسلسل شور کرتا تھا لیکن قابل پیش گوئی۔ پھر پہلی طوفانی رات آئی، کوئی پیشگی اطلاع نہیں، بس سیاہ بادل اچانک چھا گئے۔ ہوا نے ٹاور کو دھکا دیا۔ آدھی رات تک لائٹ ہاؤس لرز رہا تھا۔ میں اوپر لالٹین روم میں گیا تاکہ روشنی مستحکم رہے۔ فرینسل لینز اپنی گردش میں بالکل درست تھا۔ 1 چکر، 2 چکر، پھر روشنی ہلکی سی جھپکی، مکمل بند نہیں ہوئی، بس 3 تیز چمکیں سمندر کی طرف، پھر سب معمول پر۔ میرا دل رک گیا۔ 3 چمکیں میری طرف سے نہیں۔ جنریٹر ٹھیک تھا، وائرنگ ٹھیک تھی، کوئی خرابی نہیں۔ میں نے شیشے سے باہر دیکھا۔ بارش اور بجلی کے درمیان مجھے دور پانی میں کچھ نظر آیا۔ ایک اور روشنی، جواب میں 3 چمکیں، واپس۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بجلی کی چمک ہوگی، روشنی کا انعکاس، طوفان کی خرابی۔ اکیلا دماغ خود ہی پیٹرن بنا لیتا ہے، لیکن بجلی باقاعدہ وقفے سے نہیں چمکتی، اور وہ انتظار نہیں کرتی کہ آپ اپنی گردش مکمل کریں۔ لائٹ ہاؤس کی روشنی نے دوبارہ سمندر پر چکر لگایا۔ 1، 2، 3، اور چٹانوں سے آگے سیاہ پانی سے 3 چمکوں نے جواب دیا، بالکل درست وقفے سے، جان بوجھ کر۔ میرے منہ میں خشکی بھر گئی۔ قریب کوئی اور فعال لائٹ ہاؤس نہیں تھا۔ میں نے نقشے اچھی طرح دیکھے تھے، کوئی بوائے نہیں، کوئی جہاز شیڈول میں نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی وہ اس طوفانی پانی میں ساکت نہ رہتا۔ طوفان مزید شدت اختیار کر گیا۔ بارش شیشے پر ایسے لگ رہی تھی جیسے کنکر پھینکے جا رہے ہوں۔ پھر بھی 3 چمکیں، وقفہ، اور پھر 3 چمکیں، جیسے کوئی بات چیت شروع کرنا چاہتا ہو۔ ریڈیو اچانک کڑکڑا اٹھا۔ کال نہیں تھی، صرف شور، لیکن اس شور میں مجھے سانس لینے جیسی آواز محسوس ہوئی، آہستہ، مائک کے قریب۔ میں نے فوراً ریڈیو پکڑا۔ کوسٹ گارڈ اسٹیشن راک لینڈ، کیا آپ سن رہے ہیں؟ صرف شور۔ پھر 3 برابر وقفوں میں مداخلت۔ میں نے پینل دیکھا، سب نارمل تھا، اور اچانک روشنی بند ہو گئی۔ جھپکی نہیں، مدھم نہیں ہوئی، مکمل اندھیرا۔ صرف دور کی بجلی سمندر کو روشن کر رہی تھی۔ پروٹوکول کے مطابق مجھے مینول بیک اپ پر جانا تھا۔ میں تیزی سے نیچے اترا، آدھی سیڑھیوں پر۔ اوپر سے قدموں کی آواز آئی، بھاری جوتوں کی، لالٹین روم کے گرد چکر لگاتے ہوئے۔ میں رک گیا۔ ہوا آوازیں پیدا کر سکتی ہے، لوہا پھیلتا سکڑتا ہے، عمارتیں کراہتی ہیں، لیکن ہوا باقاعدہ قدم نہیں اٹھاتی۔ قدم، وقفہ، پھر قدم، پھر وقفہ۔ میں نیچے پہنچا۔ جنریٹر روم میں بریکر ٹرپ نہیں ہوا تھا، ایندھن نارمل تھا، سسٹم خود بند نہیں ہوا تھا، کسی نے لیور نیچے کیا تھا، میں نے نہیں کیا، اور اس جزیرے پر میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اوپر قدموں کی آواز بند ہو گئی۔ پھر وہ آواز آئی جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ 3 دستکیں، لکڑی پر نہیں،
لوہے پر نہیں، شیشے پر، اوپر لالٹین روم میں۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ 3 دستکیں، لالٹین روم کے شیشے پر، 70 فٹ اونچائی پر، طوفان کے بیچ۔ باہر کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی پلیٹ فارم نہیں، دیواریں سیدھی اور ہموار ہیں، پھر بھی 3 دفعہ دستک، برابر وقفوں سے۔ مجھے یاد نہیں میں سیڑھیاں کیسے چڑھا، بس اتنا یاد ہے کہ میں نیچے تھا اور پھر اوپر تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف بجلی کی چمک سمندر کو روشن کر رہی تھی۔ شیشہ خالی تھا، کوئی سایہ نہیں۔ میں نے پاور لیور کی طرف ہاتھ بڑھایا، تب میں نے دیکھا شیشے کے اندر کی طرف نمی جمی ہوئی تھی اور اس پر انگلیوں کے نشان تھے، 3 لمبی عمودی لکیریں، جیسے کسی نے اندر سے ہاتھ رکھا ہو باہر کی طرف دیکھتے ہوئے۔ میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ جب دستک ہوئی تھی میں نیچے تھا، یعنی جو بھی تھا وہ پہلے ہی اوپر موجود تھا، میرے ساتھ۔ کمرے کی ہوا عجیب ٹھنڈی تھی، سمندر جیسی نہیں، پانی کے نیچے کی ٹھنڈ جیسی۔ بجلی چمکی اور ایک لمحے کے لیے سمندر مکمل روشن ہو گیا۔ میں نے چٹانوں سے آگے کچھ دیکھا، کوئی جہاز نہیں، کوئی ملبہ نہیں، ایک ساخت پانی میں دبی ہوئی، غیر فطری طور پر متوازن، اور اس سے روشنی نکل رہی تھی۔ 3 دھڑکنیں، وقفہ، 3 دھڑکنیں، پھر اندھیرا۔ تب مجھے سمجھ آیا لائٹ ہاؤس صرف جہازوں کی رہنمائی نہیں کر رہا تھا، وہ کسی اشارے کو توڑ رہا تھا۔ روشنی کا گھومنا ایک رکاوٹ تھا، اور جب روشنی بند ہوتی پیٹرن مکمل ہو سکتا تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی 3 بار۔ میں نے فوراً لیور اوپر کیا، جنریٹر چل پڑا۔ روشنی نے دوبارہ سمندر پر چکر لگایا، دور کی روشنی بے ترتیب جھپکی اور غائب ہو گئی۔ صبح تک طوفان ختم ہو چکا تھا، سمندر پرسکون تھا، کوئی نشان نہیں۔ جب سپلائی بوٹ آئی میں نے استعفیٰ دے دیا۔ کیپٹن نے صرف ایک سوال کیا، کیا تم نے روشنی جلائے رکھی؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے سانس چھوڑ کر بولا، اب وہ لائٹ ہاؤس خودکار ہے، سردیوں میں کوئی کیپر نہیں۔ سرکاری وجہ جدید نظام ہے، لیکن اصل وجہ شاید کچھ اور ہے۔ میں آج بھی کبھی کبھی رات کو جاگ جاتا ہوں اور ذہن میں وہی منظر آتا ہے، سیاہ پانی، نیچے کوئی ناممکن ساخت جو روشنی کے بجھنے کا انتظار کر رہی ہو، اور میں ہمیشہ وہی جملہ یاد کرتا ہوں، 3 چمکیں میری طرف سے نہیں ہیں۔